بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. Welcome to 5th episode of Symposium with Zain Abbas. I am your host Zain Abbas and we have been joined by very worthy guests today, Ms. Shahida Ishtiyaq and Ms. Ayman Ishtiyaq. I welcome both of you. Assalamu alaikum. Let's talk to them. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی میں ایک ہاؤس وائف ہوں ٹھیک ہے اور اپنا گھر بہت اچھے سے چلا رہی ہوں. ماشاء اللہ. جی اچھا ایمن آپ بھی اپنا انٹروڈکشن دیں. جی میں ڈی پی ٹی کاری یونیورسٹی اپنا ہار سے اور 360 مسلم ایکسپرٹ سے ایجوکیشنل ڈومین ہے. اوکے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے تو ماشاء اللہ ہمارے ساتھ آج دو اسپیشل لیڈیز ہیں. یہ دے ول ایکچولی ریپرزینٹ دا فیس آف دس سوسائٹی, دا وومن آف دس سوسائٹی. تو ان سے کچھ ریمارکس لیں گے, کچھ کمنٹس لیں گے کہ ایز اے پاکستانی وومن وہ ان چیزوں کو جو کہ ہم ایڈریس کرنے جا رہے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں. سو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو نو کہ وومن رائٹس ایکچولی کیا ہیں. جب سے انسان اس دنیا میں آئے ہیں تب سے لے کر اب تک کہ کون کون سی سویلائزیشنس تھی, وہاں پہ کیا رینکس تھے اور کیوں ضرورت پڑی ہے کہ وومنس کو سیپریٹلی رائٹس دیے ہیں. تو اگر ہم اپنی بات کریں حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت اماں حوا علیہ السلام سے, تو اس کے بعد آگے سویلائزیشنس کا آغاز ہوا. سویلائزیشن میں سب سے پہلی جو بیبیلونین سویلائزیشن ہے, جو کہ اس کے بعد پرشین امپائر بنی اور اب ماڈرن عراق اور ایران والے ایریاز ہیں. اگر وہاں پہ دیکھیں تو وومن رینک یہ تھا کہ اگر ایک میل سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی یا وہ مرڈر کمٹ کر دیتا تھا تو اس کی سزا اس کی وائف کو دی جاتی تھی, یا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا یا اس کو جلا دیا جاتا تھا. اسی طرح کی ایک ایگزامپل اب ماڈرن انڈیا میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے. رتی کی رسم میں جب ایک وومن کو جب اس کا ہسبینڈ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو جلا دیا جاتا ہے یا ڈفرینٹ ٹارچر دیا جاتا ہے. دین ہم چلتے ہیں دوسری سویلائزیشن, رومن سویلائزیشن. تو اس میں وومن کو ایک پلیئر کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا تھا, ایک سیکشول آبجیکٹ کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا تھا, اور نیوڈیٹی اور پروسٹیٹیوٹ بہت کامن تھی. دین ہم اگر بات کریں گریک سویلائزیشن کی تو وہاں پہ ڈائٹیز کا, گریک میتھولوجی کا کنسیپٹ تھا. وہاں سے لے کر اب تک ایون جو گریک فالوورز ہیں, جو گریک میتھولوجی کو فالو کرتے ہیں, وہ اس چیز کو اچھی طرح جانتے کہ ایک پینڈورا گوڈیس ہے جو کہ ایک ڈائٹی ہے, گوڈیس ہے, جس کو جو کہ ایک فیمیل ہے, اس کا فیمیل ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک مس فارچیون, بیڈ ٹریٹمنٹ کی علامت کنسیڈر کی جاتی ہے, ایول کی علامت کنسیڈر کی جاتی ہے. اسی طرح اگر ہم ایجپشین سویلائزیشن کی بات کریں ایٹ دا ٹائم آف پروفٹس, جو کہ بنی اسرائیل نے آگے ہجرت کی, تو موسیٰ علیہ السلام کے پہلے کے دور کی بات ہے. تو وہاں پر ایک کانسیپٹ تھا ایول آئی والا, یعنی کہ وومن کو ایک بدشگون کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا تھا, اگین ایک ایول کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا تھا. دین اگر ہم بات کریں عرب سویلائزیشن کی تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں دیر آر مینی ٹرینڈس جو کہ تب کامن تھے. دا موسٹ کامن ون فیمیل انفینٹیسائڈ, یعنی بچے کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ جو رینکنگ تھی, اسٹیٹس تھا وومن کا اس دور میں, وہ بہت ہی ڈیگریڈنگ تھا, یعنی کہ کوئی فیملی سسٹم نہیں تھا. تو یہ ایک پوری چین ہے جو کہ آپ کے سامنے. دین ماشاء اللہ دا ایڈوینٹ آف اسلام, اسلام اس قوم پہ نازل ہوا جہاں پہ یہ جو تھی برائیاں ہائی پر تھی, سب سے زیادہ پیک پر تھی. تو وہاں پہ جو اسٹیٹس ایک رائز کیا وومن کا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹیٹس دیا ایز اے مدر, ایز اے سسٹر اور ایز اے وائف, وومن کو اس کو ایڈور کرنا چاہیے. دیٹ شوڈ بی دا سسٹم جو کہ 1400 سال پہلے اسلام نے رائٹس بھی مقرر کر دیا اور سسٹم بھی دے دیا. دین وائی وی ایکچولی آر ڈوئنگ اگین دا سیم تھنگ جو کہ اسلام نے ہمیں دے دی ہے, پھر ہمیں کیوں ضرورت پڑی ہے کہ وہی رائٹس ہم آج دوبارہ سے ان کو کھولیں اور ان کی بات کی جائے. سو فرسٹ آف آل ہم یہ جانیں گے کہ وہ رائٹس کیا ہیں, کیا ایک وومن کو رائٹس ملنے چاہیے. تو میں آپ سے سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ ایز اے وومن آپ کو کون کون سے رائٹس ریکوائرڈ ہیں یا نیڈڈ. بہت ساری عورتیں ہیں جن کی آواز دبا دی جاتی ہے, جن کو چپ کرا دیا جاتا ہے, جو کہ اپنے حقوق کے لیے بولتی ہے تو بھی اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے کہ نہیں تم نہیں بولو اس جگہ پر. تو عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے جو اسلام نے ہمیں دی ہیں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں, وہ ضرور ملنے چاہیے. ٹھیک ہے.
تو ایمن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یعنی کہ کون سے اور وومن سوشل ایشوز ہیں جو کہ فیس کرنے پڑتے ہیں آپ چونکہ خود بھی سوسائٹی کا پارٹ ہے تو آپ اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں. بینگ اے اسٹوڈنٹ اگر میں شیئر کروں تو ہماری جو اسٹڈیز ہیں نا جی ادھر بھی رائٹس آ جاتے ہیں. ادھر بھی جو میل اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو آگے زیادہ اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں اوکے اسٹڈیز میں, کافی سارے فیلڈز میں رکھا ہی میل وہ جو کیڈٹس ہیں ان کو جاتا ہے. اس کے علاوہ جابس میں بھی ان کو ہی پرائیورٹی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے اگر وومن ایلیجیبل ہو تو بھی نہیں دی جاتی اسے ٹھیک ہے اس طرح کے. اور اس کے علاوہ اگر ہم لوکل ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہیں ہاں جی. وہاں بھی زیادہ کرائٹیریا میلس کے لیے رکھا جاتا ہے اوکے ایز کمپیئر ٹو دیٹ فیمیلس کے لیے کم رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے بے شک ایسی ہے جس طرح آپ بتا رہے تھے. اور آج کا ہمارا مقصد بھی یہ ہے ایز اے میل اگر میں یہ بات کرتا تو میں ایک سینس نہیں کریٹ کر سکتا یا فیل نہیں کر سکتا جو کہ یہ ماشاء اللہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں گیسٹ یہ بتا رہے ہیں بیکاز دے آر فیسنگ دیز ایشوز جو کہ خود فیس کر رہے ہیں. اور یہی وہ پکچر ہے جو کہ پاکستانی وومن فیس کر رہی ہے. وہ ایکچوئل پکچر یہ ہے. تو یہ آپ نے جس طرح بتایا کہ جینڈر انکوالٹی اینڈ ڈسکریمنیشن جس میں میلس کو زیادہ کچھ پارٹس مل رہا ہے, جس طرح آپ نے ٹرانسپورٹ کا بتایا, ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے بتایا. ہم انہی چیزوں پہ آج بات کریں گے کہ وہ کون سے رائٹس ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تھرو ہم تک پہنچائے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ رائٹس جو ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ موجود ہیں. ہم ون بائی ون ان کو ڈسکس کریں گے. ایک پوائنٹ آف ویو ہے یہ ہے کہ یہ رائٹس ملنے چاہیے. اسلام نے تو دے دیا, آگے ہمارا کام ہے کہ اس کو اپلائی کریں. وہ گورنمنٹ کا کام ہے یا مسلمان کا کام ہے کہ وہ آگے اپلائی کریں. اگر وہ نہیں کر رہا ہے یا گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے یا مسلمان فیل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی فیلئر ہے, مسلمان کی فیلئر ہے, اسلام کی فیلئر نہیں ہے. اسلام اپنی جگہ بالکل درست ہے, اس نے جو تھے وہ ریزرو کر دی ہیں رائٹس جو کہ ملنے چاہیے. دین دوسرا پوائنٹ آف ویو کہ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک بہت ہیوی قسم کا پش مل رہا ہے اس وقت اس سینچری میں. وہ آپ دیکھ لو کہ ڈفرینٹ این جی اوز کی فارم میں ہو یا مارچز کی فارم میں ہو یا کمپینس کی فارم میں ہو. ان ایشوز کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمارے پاس دو پوائنٹ آف ویو آ جاتے ہیں. ایک لبرل پوائنٹ آف ویو آ جاتا ہے اور ایک ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویو آ جاتا ہے. اور ہم بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹس جو ہیں ایز اے مسلم, ایز اے فاؤنڈر آف دس آرگنائزیشن, میں چونکہ خود بھی آرگنائزیشن کا فاؤنڈر ہوں, چلا رہا ہوں, تو مجھ سے بڑا میں یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ وومن ایکٹیوسٹ کوئی نہیں ہے, وومن رائٹس ایکٹیوسٹ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ بھی ساتھ ہی کہوں گا کہ یہ دونوں ڈیڈ پوائنٹس ہیں جو لبرل اور ایکسٹریمسٹ میں ان دونوں کو کنڈیم کروں گا. واٹ آر دیز, ان کے اوپر ہم ابھی بات کریں گے. سو فرسٹ آف آل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو اگر ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنز دیکھتے ہیں یا این جی اوز دیکھتے ہیں وہ ان کو بیس بناتے ہیں کہ وومنس کو رائٹس ملیں, یہ وہ ہو, جس طرح ہم کچھ ویڈیوز میں دیکھنے کو ملتا ہے جیسے عورت مارچ کی ہیں. تو ان کے اپنے کیا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ان کے ایکچوئل آبجیکٹیوز کیا ہیں, یا ان کے پیچھے سے اگر ہم کچھ فنڈنگ کے بارے میں بات کریں تو وہ کیا پروپیگنڈا چلا رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ جی بیسیکلی وہ بیس وہیں سے پکڑتے ہیں کہ جدھر سے نا اسلام جو ہمارے حقوق بتاتا ہے نا وہ بیس ادھر سے پکڑتے ہیں. لیکن جس پوائنٹ پہ جا کے ان کی بات ہو جاتی ہے نا, لائک جو ان کے حقوق جو چاہتے ہیں نا کہ ہمیں ملے اپنی مرضی کے, وہ اپنی مرضی کے حقوق اس میں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں. باقی جو اسلام ہمیں حقوق دیتا ہے ان کی انہوں نے مطلب ان کو ریزسٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے, جو ہماری مرضی کے ہیں وہ ہمیں دے دیں. ہم اسلامک لا کو بھی وہ کرتے ہیں, اس کو نہیں مانتے, ہم برٹش لا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, اور اسلام میں سے جو ان کی اپنی مرضی کے حقوق ہیں وہ ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. باقی پروپیگنڈا وہ اپنی مرضی کے اکارڈنگ چلاتے ہیں, جو ان کو رائٹ چاہیے نا اس کے اکارڈنگ. جو بیسیکلی یہ جو پوائنٹ ہے نا, اس کو اگر ہم ایک ٹرمینالوجی دیں تو یہ آبجیکٹیو موریلٹی میں آتی ہے. آبجیکٹیو موریلٹی کہتے ہیں کہ جو اسلام نے پوائنٹ آف ویو دیا ہے وہ ایکچولی ایک سسٹمیٹکلی لوگوں کو کنسیڈر کر کے پھر اس کو ایک میرٹ سسٹم بنایا جاتا ہے کہ ہم خود سے یہ چیز ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کیا چیز صحیح ہے غلط ہے. پھر ہمیں ایک مینول کی ضرورت پڑتی ہے, وہ شریعت کی فارم میں, اسکرپچر کی فارم میں, قرآن حدیث کی فارم میں ہمیں دینا پڑتا ہے. جب سبجیکٹیو موریلٹی پہ ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ چیز آتی ہے کہ جو مجھے ٹھیک لگتا ہے وہ ٹھیک ہے, جو مجھے غلط لگے گا وہ غلط ہے. تو اس کو اگر ہم سبجیکٹیو موریلٹی کو پریمس بنائیں تو آپ کو ایک بڑے حیران کن فیکٹ بتاتا ہوں کہ یہ ساری بیسز سیکولرزم یا پھر ایتھیزم کی بیس ہے. جو ایتھیزم یا جو ایک آئیڈیولوجی ہے وہ اسی پہ کام کرتی ہے. ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کسی ریلیجن کے اوپر, کسی گاڈ کے اوپر بلیو نہیں کریں گے, ہم اپنے قانون خود بنائیں گے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہیں سے ہم لیں یہ چیزیں. تو وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سوشل میڈیا پہ جیسے ڈفرینٹ ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں, جیسے نورین نے بڑی حسین بات کی. مجھے یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے نا الہدا ٹائپ والا, کہ عورت وہ اچھی ہے جو برقع کرتی ہے, جس کے ناخن کٹے ہیں, نماز, مجھے اس نیریٹو سے لڑائی کرنی. ایجنڈا ہے جو چلایا جا رہا تھا اسپیس ٹویٹر کے تھرو, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ الہدا جیسے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ
وومن رائٹس کے لیے یعنی کہ وومن ایجوکیشن کے لیے کام کریں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، ان کے خلاف وہ کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا ایز اے مدر ماشاء اللہ اب ایک 4 بچے ہیں تو آپ کو ایک رینک ملا اسلام نے، یہ سنن ابن نسائی کی صحیح حدیث ہے 3106 کے جو جنت ہے وہاں کی قدموں تلے ہے. یہ رینکنگ آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ اتنی بڑی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کا خدا نہ خواستہ کوئی اور ریلیجن ہوتا تو آپ کو، یا آپ کا کوئی ریلیجن نہ بھی ہوتا تو یہ رینکنگ مل پاتی؟ نہیں، بالکل نہیں. مجھے یہ جو حق ہے یہ صرف اور صرف اسلام نے دی ہے. ادھر میل جو ہے نا وہ انفیریئر ہو گیا. تو جہاں پہ جینڈر انکویلٹی کی بات کی جاتی ہے وہاں پہ میں یہ بات کلیئر کرنا چاہوں گا. پہلا پوائنٹ ہمارا جینڈر انکویلٹی والا کہ اسلام ایکویلٹی سے بڑھ کے ہمیں ایک چیز پرووائڈ کر رہا ہے، دیٹ از ایکویٹی اور جسٹس. اچھا اسلامک جو جسٹس ہے یا سسٹم ہے وہ وے مور لاجیکل ہے ایکویلٹی سے. ایکویلٹی میں آپ کو بالکل ایکول کر دیا جائے گا. ایکویلٹی میں آپ کو باہر اگر آپ ایکویلٹی کی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مزدوری کرنی پڑے، وہ ایکویلٹی ایکچولی کنسیڈر کرتے ہیں. مزدوری کرنی پڑے، اینٹیں اٹھانی پڑیں، یا اس طرح کے جو مشقت والے کام ہیں وہ بھی آپ کے پاس آ جائیں، یا وارز میں جانا پڑے اس میں بھی آپ کو شہید ہونا پڑے، یہ ساری پھر ایکویلٹی میں رہتی ہے. لیکن ایکویٹی کیا ہے؟ ایکویٹی کیا ہے کہ کچھ کنڈیشنز میں سپیورٹی میل کی ہے، ٹھیک ہے، کچھ کنڈیشنز میں سپیورٹی فیمیلز کی ہے، ٹھیک ہے. یہ بیس ہے اسلام کی. ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں تو وہ جو اینڈ پروڈکٹ آئے گا سم ہوگا وہ ٹوٹل ہوگا یعنی 100% ہی آئے گا، ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ ہوتا ہے ایکویٹی کا. اسی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں کہ جیسے فار ایگزامپل کہ دو اگر ہم اسٹوڈنٹس کی ایگزامپل لے لیں، ایک اسٹوڈنٹ اے ہے اور ایک اسٹوڈنٹ بی ہے. فرسٹ اسٹوڈنٹ کے جو مارکس ہیں وہ آتے ہیں اس کے لائک ایک سبجیکٹ میں اس کے مارکس 2 کم ہیں اور دوسرے والے میں 2 زیادہ ہیں. اب جو اسٹوڈنٹ بی ہے اس میں 2 نمبر زیادہ آ گئے جس میں پہلے والے کے کم تھے، اور دوسرے والے میں کم ہو گئے جس کے پہلے والے میں زیادہ تھے، ٹھیک ہے. تو اس کا بھی سم جو بنے گا وہ بھی ایکولی بنے گا جس طرح پہلے کا بنا. تو یہ ایکویٹی کا جو سسٹم ہے اسلام نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے، ٹھیک ہے. دین ہم اگر بات کرتے ہیں نیکسٹ، The government should enforce Islamic laws, especially those which protect women's rights. No, I don't think we should promote Islam. کہ اسلامک شریعہ کو اڈاپٹ نہیں کیا جاتا، یعنی کہ اگر اس پہ بات چلی جائے جیسے آپ نے ویڈیو دیکھی. اب ہم چلتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف، میل لیک آف ایجوکیشن. تو اس پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا کیا کمنٹ ہے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے. اپنی بیٹیوں کو پورا اپنی جائیداد میں سے حصہ دینا چاہیے، جو شریعت نے رکھا ہے، جو اسلام نے رکھا ہے وہ بالکل دینا چاہیے. تو ہم اپنے گھر سے ہی اپنی بیٹیوں کی آواز دبا دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اپنے بھائیوں کے نام کر دے سارا کچھ، ہو یہ اس طرح کر دے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے، بیٹوں کی بھی اس طرح کرنی چاہیے تاکہ بیٹے بھی تھوڑا بڑے ہو جائے تو وہ یہی کہیں کہ میں اپنی بہنوں کے حقوق جو ہیں ان کو دینے ہیں. تو پیرنٹس کو بھی یہی سوچنا چاہیے، تو اپنی بیٹیوں کے پورے حقوق دینے چاہیے. بالکل، جیسے آپ نے پراپرٹی کا بھی ذکر کیا اور انہیریٹنس کا ذکر کیا. اب یہ دونوں چیزیں جو ہے اسلام نے بڑے واضح طور پر سورۃ النساء میں ایلیبوریٹ کی ہیں، بلکہ اس کا پورا ہمیں نا سسٹم بنایا ہے، میتھمیٹیکل سسٹم ہے. مدر کا اتنا حصہ ہے، بیٹی کا اتنا حصہ بچے گا اگر انہیریٹنس میں ہے، تو وہ ایک ایکسٹینسو آیات میں نا سسٹم بنا کے دیا اللہ تعالیٰ نے. دین جو اگر پراپرٹی ایکٹ کی بات کریں تو اسلام نے پہلے بتا دیا کہ یہ حصہ مل جائے گا عورت کا ہونا چاہیے. اسی فائٹ کو نا اگر امریکن سسٹم، برٹش سسٹم نے 1880s میں جا کے اڈاپٹ کیا. ان کا جو ایکٹ پاس ہوا تھا وہ اتنا پرانا یعنی کہ بعد میں آنے والا ہے، تو اسلام نے کتنا پہلے دے دیا. لیکن انفارچونیٹلی آپ کی بات سے میں ایگری کروں گا کہ حقوق ہمیں مل چکے ہیں، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہاں ہیں، لیکن آگے وہ دیے نہیں جا رہے، ڈلیور نہیں ہو گئے جس طرح آپ نے ابھی مینشن کیا. تو اس میں ایجوکیشن اور اسپیشلی جو میل ایجوکیشن ہے ان کو بتانا، جیسے بھائیوں کو بتانا کہ بہنوں کے کیا حقوق ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے کلیئر کیا یہاں پہ. بہت سارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی تعلیم پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس نے میٹرک کر لیا تو اب اس کو چھوڑ دیں، اس کی شادی کر دیں. تو اس آج کل کا جو دور جا رہا ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بیٹیوں کو پوری مکمل تعلیم دلوانی چاہیے، ان کے پورے حقوق ان کو دینے چاہیے، مطلب ان کو اسٹیبل کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں وہ اچھے طریقے سے اپنا جو ہے وہ جی سکے، سر اٹھا کے جی سکیں. دولت کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کر دیتے ہیں، بیٹی کو ایک اچھا پڑھا لکھا دیتے ہیں، اسٹیبل کر دیتے ہیں معاشرے میں، تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں. بالکل، وہ تو آگے نسلیں سنبھال سکتی ہیں. بالکل ایسی آپ کی بات درست ہے.
اب جیسے آپ نے میرج کی بات کی ہے تو اس کو میں ہائی لائٹ کروں گا یہاں پر کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے فورسڈ میرجز یعنی کہ ایک ایکسٹریم اینڈ اس کو یوز بھی کیا جاتا ہے ایکسٹریمزم میں کہ یہاں تو بہت جلدی شادی کر رہے ہیں یہاں پھر ان کو زبردستی شادی پہ لگا دیتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے, میں کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ تاکہ جو دیکھنے والے ہیں وہ جا کے چیک بھی کریں کہ a marriage done without the consent of a girl is null and void. یہ صحیح مسلم کی ہے حدیث نمبر 2310, یہ آپ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں. پہلے میں آپ سے ایک اور کمنٹ دینا چاہوں گا جہیز کے اوپر. آپ کیا دیکھتی ہیں ہمارا سسٹم جو سوسائٹی کا ہے وہ جہیز کو کس طرح سے لے کے چل رہا ہے, یہاں پہ کس طرح کی پریکٹس ہوتی ہے؟ جی جہیز تو بالکل ایک لعنت ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. ہر گھر کا یہ ایشو ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ کافی عرصے تک صرف جہیز کی وجہ سے بیٹھی رہتی ہیں. ٹھیک. تو بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو جہیز افورڈ نہیں کر سکتے, جو گاڑیاں بنگلے کچھ افورڈ نہیں کر سکتے. تو امیر لوگ تو یہ سب افورڈ کر لیتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو دیتے بھی ہیں. یہ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت علی علیہ السلام نے حضرت بی بی فاطمہ کا جو جہیز وہ خود تیار کیا تھا. تو ٹھیک ہے پیرنٹس کی وہ ہوتا ہے کہ چند ایک چیزیں جو ہیں وہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کام کی ضروریات زندگی ہے وہ آپ دیں, لیکن اس کو انا کا مسئلہ نہ بنیں. ہاں بالکل, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے اور یہ واقعی ہماری سوسائٹی کا بہت بڑھتا ہوا ایشو ہے. اسپیشلی یہ جو ابھی سب کانٹیننٹل ایریاز ہیں یہاں پہ تو کافی زیادہ جو ہے انکریز ہو رہا ہے. اور اسی پہ میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا, جس طرح ہم نے بتایا کہ جہیز کو تو ٹوٹلی اسلام نے ڈیموٹ کیا ہے اور اس کو پتہ نہیں کیوں اس طرح, چونکہ پیچھے سے ہمارا سسٹم جو چل رہا ہے برٹش کولونیلزم ہے یا اس سے پہلے انڈین سویلائزیشن تھی تو وہاں سے اڈاپٹ ہوا ہے یہ جہیز والی لعنت جو ہے وہاں سے آئی ہے ایکچولی. تو اس کو ہم نے بہت زیادہ اپنے اندر جو ہے پینیٹریٹ کر لیا اس وقت. حالانکہ اسلام نے حق مہر کا اتنا اچھا کنسیپٹ دیا ہے جو میریٹل گفٹ ہے, وہ ایک بالکل اپوزٹ چیز ہے جہیز کی, جس میں ایک میل سائڈ سے فیمیل سائڈ کو جو ہے اس کی منہ بولی جتنی وہ ریکوائرڈ ہے رقم وہ بے شک ان دا فارم آف ضروریات ہو یا ان دا فارم آف فائنینشیل سپورٹ ہو, کسی بھی طرح ہو, لیکن وہ کمپلسری ہے میل کے لیے فیمیل کو دینا. تو یہ سسٹم جو ہے زیادہ ہائی ریٹ ہے. المیہ یہ ہے ہمارے لیے ایز اے مسلمان, ہمارے پاس اتنا اچھا سسٹم اویلیبل بھی ہے لیکن ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کر پائے یا اس کو ڈیلیور نہیں. اس کے لیے باقاعدہ قانون ہونا چاہیے. ہاں جی بالکل, اس کے لیے باقاعدہ قانون ہونا چاہیے اور قانون کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں مقرر کر دینی چاہیے کہ جی یہ اتنا بس ہونا چاہیے, غریب کے لیے بھی اتنا ہے, امیر کے لیے بھی اتنا ہے. ٹھیک ہے, امیر افورڈ کر سکتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کو کوئی گفٹ کے طور پہ کوئی چیز دے سکتا ہے. اگر غریب افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ اسی میں گزارا کر لیں. بالکل صحیح. یہ بات میں انشاءاللہ اپنی آرگنائزیشن کے تھرو جو بھی سننے والے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس سے اپیل ہے کہ اس کے اوپر پراپر ایکٹس بنائے جائیں, لاس میں کنسیڈر کیا جائے. اچھا, ہم نیکسٹ بات کریں گے. آپ چونکہ ہمارا پوائنٹ ہے ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے, ماشاء اللہ احمد آپ بھی موجود ہیں, ہماری ایجوکیشنل ہیڈ ہیں. ہمارے ٹوٹل ویسے 3 ڈومینز ہیں پوری آرگنائزیشن کی, تو جس سے یہ آرگنائزیشن بنتی ہے. ڈومینز ایکچولی اسٹرکچرل ہیرارکی ہوتی ہے, اس میں ایک پوری ڈومین آپ کے پاس ہے ایجوکیشن کی. اور اسی پہ میں اگلا پوائنٹ بھی رکھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس سوسائٹی میں جو کہ آپ کو رائٹس ملنے چاہیے تھے ایجوکیشن والے وہ مل رہے ہیں؟ اگر آپ کو مل رہے ہیں تو کیا باقی جو فیمیلز ہیں جو آپ کی ایج کی ہیں یا ٹین ایجرز ہیں ان کو یہ رائٹس مل پا رہے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل. فرسٹ آف آل تو میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میں ایک ایگزامپل سیٹ کر سکتی ہوں ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کو پڑھانا نہیں چاہیے یا اس کو اپرچونیٹیز نہیں دینی چاہیے. اگر میں ایک لڑکی ہو کے اپنی اسٹڈیز بھی کنٹینیو کر رہی ہوں, ایجوکیشنل ڈومین ہیڈ بھی ہوں, ایگزامپل سیٹ کر رہی ہوں نا کہ میں کر سکتی ہوں. اگر میں کر رہی ہوں تو میرے ساتھ اور بھی بہت ساری لڑکیاں جو میرے سے زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں, تو ان سب کو یہ اپرچونیٹی دینی چاہیے. مطلب اگر میں 2 سال سے یہ کر رہی ہوں اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, وہ کافی ساری اسکلز ایسی سیکھی ہیں جو مجھے شاید پتا بھی نہیں تھا کہ میرے اندر ہیں. لیکن 360 مسلم ایکسپرٹس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جنہیں مجھے اپرچونیٹی ملی کہ میں نے اپنی اسکلس کو خود ایکسپلور کیا, اور کافی ساری ایسی اسکلز تھیں جو مجھے شاید آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ میرے اندر ہیں. اور بیسیکلی جو میں نے اسٹارٹنگ میں بھی ایک پوائنٹ بتایا تھا کہ جو ہے نا گرلز, ان کو جو ایجوکیشن ہے نا ادھر میلز کو ڈومیننٹ رکھا جاتا ہے. ان کو جابس میں پہلے دی جاتی ہے پرائیورٹی کہ میل زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ پائلٹ ہو, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں جائے.
میل کو پرائیورٹی پہ رکھا جاتا ہے, ان کے لیے سیٹس بھی زیادہ ہوتی ہیں, فیمیلس کے لیے کم ہوتی ہیں. اس طرح اگر اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ادھر بھی زیادہ جو ہے نا پرائیورٹی میل اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل اسٹوڈنٹس. تو اگر فیمیلس بھی اس کو اتنے اچھے طریقے سے لے کے چل سکتی ہیں تو کیوں ان کو اپرچونیٹی سے مس کیا, مطلب ان کی کیوں اپرچونیٹیز مس کروائی جا رہی ہیں. ان کو بھی اگر اس طرح کی اپرچونیٹیز ملیں تو وہ بھی اپنا بیسٹ دے سکتی ہیں. تو میں نے کافی, اور 360 مسلم ایکسپرٹ بیسیکلی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ایکول رائٹس دیتا ہے وومن کو بھی اور مین کو بھی. اور میں ایجوکیشنل ڈومین ہیڈ ہوں, یہاں پہ میری جگہ کوئی اور میل بھی تو ہو سکتے تھے نا, لیکن میں بینگ اے فیمیل اس کو لے کے چل رہی ہوں, اور الحمدللہ 2 ایئرز ہو گئے, بہت اچھے سے لے کے چل رہی ہوں. میں نے کافی کچھ سیکھا بھی ہے, میں نے اپنی اسکلس بھی شارپ کی ہیں, مجھے کبھی کوئی ایشو نہیں ہوا, کوئی پرابلم نہیں. ایون میرے کافی سارے سراؤنڈنگ میں ایسے لوگ ہیں جن سے بیٹر پلیس پہ میں خود کو فیل کرتی ہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور میں اس سے کافی کچھ سیکھ گئی ہوں, بہت کچھ سیکھا میں نے. تو میں اپنے آپ کو بیٹر پلیس پہ فیل کرتی ہوں کہ میں, اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ اپرچونیٹی ملی ہے, میں اپنی اسکلس کو شارپ کی ہے. ماشاء اللہ, میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا اس حوالے سے کہ ماشاء اللہ جب سے یہ ہماری آرگنائزیشن ہے آپ ساتھ چل رہے ہو اور سارا آپ نے اس جرنی کو فالو اپ کیا ہے اور ابھی تک آپ چل رہے ہو ساتھ ہی, تو اللہ پاک آپ کو مزید ترقی دے. آپ کو بھی میں کنگریچولیٹ کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ کی ایسی بیٹی ہے جو کہ ایک انسپریشن ہے ہمارے لیے, ہم سب کے لیے. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ایمن جیسا بننا چاہتے ہیں, اس پوزیشن پہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو, تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, تو اس پہ آپ کو بھی کنگریچولیشنس. اچھا, جیسے آپ ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی تھی, تو میں اسلامک اپنا حوالہ دوں گا ادھر کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بھی جو ہے صحیح حدیث ہے 2 to 4 ہے اس کا ریفرنس, کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, to get knowledge is the duty of every Muslim whether he is a man or she is a girl. تو یہ دونوں کے لیے ایز اے ڈیوٹی ہے. پھر ہماری فرسٹ ریولیشن جو آئی ہے, فرسٹ وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی ہے, وہ بھی ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا, اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. اب یہ جو ہائی لائٹس ہیں جو کہ ہم دے رہے ہیں, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے تو یہ رائٹس دے دی ہیں, پوائنٹس کلیئر کر دیے ہیں. آگے کچھ جو اینڈز ہیں, جس طرح دو اب ہمارے پاس کمیونٹیز آ گئی ہیں, ایک لبرل پوائنٹ آف ویو آ گیا اور ایک ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو آ گیا. ہم دونوں کو کنڈیم کرتے ہیں. وہ لبرل کمیونٹی جو کہ یہ کنسیڈر کرتی ہے کہ فیمیل کو ہر طرح کی اجازت مل گئی ہے, وہ اس ایجوکیشن کا مس یوز کر سکتی ہے یا اس ایجوکیشن کے تھرو کوئی اپنے سیکنڈری آبجیکٹیوز کمپلیٹ کر سکتی ہے, یہ بھی غلط ہے. اور وہ لوگ جو کہ بچیوں کو گھروں میں بٹھا دیتے ہیں اور ان کو آگے پڑھنے نہیں دیتے, ان کو باہر نہیں نکلنے دیتے, انہیں یونیورسٹیز تک اپروچ نہیں دینے دیتے, وہ چاہے کسی بھی ایریا سے ہوں, کسی بھی دنیا کے ایریا سے ہوں, گاؤں سے, دیہات سے, ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. وہ بھی غلط کر رہے ہیں, ان کو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. فیمیلز کو اپرچونیٹی دینی چاہیے. اور جیسے ماشاء اللہ آپ نے بتایا کہ اگر وہ پڑھیں گی نا, اگر ایک فیمیل پڑھ جاتی ہے تو وہ ایک پوری نسل سنوار دے گی. اگر میل پڑھے گا تو وہ تو اوبیسلی ایک فیملی تک ہی لمیٹیڈ ہے, وہاں تک ہی کرے گا, تو وہ چونکہ آگے ٹرانسفر ہونا ہوتا ہے کام. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو آپ نے کلیئر کیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, تو ریمیسز دے دیے گئے ہیں, ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہیں جس میں فیمنزم بہت ہائی لائٹڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہی وومنس کو رائٹ دلوانے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کے ہوتے ہوئے ہمیں فیمنزم کی یا لبرلزم کی یا سیکولرزم کی یا ڈفرینٹ ازمس کی ضرورت ہے؟ جی بیسیکلی اگر ایک لڑکی کہتی ہے نا کہ میں فیمنسٹ ہوں, اس کو تو سب سے پہلے یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ تو پروموٹ ہی جہالت کو کرے گی نا. فیمنزم کے لیے نا کافی سارے لوگوں نے اپنی کیٹیگریز بنا لی ہیں فیمنزم کے لیے. اگر میں خود کو بولوں نا, اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ فیمنسٹ ہو, تو میں آگے سے یہ جواب دوں گی کہ میں مسلم فیمنسٹ ہوں. جب میں یہ جواب دوں گی تو باقی ساری جو ان کی کیٹیگریز ہوں گی نا, وہ تو ادھر ہی اسٹاپ ہو جائیں گی نا. ایک لبرلزم میں آ جاتی ہے, ایک ایکسٹریمزم میں آ جاتی ہے, پھر وہ بھی آ جاتی ہے کیٹیگری جس میں اسلام کے رائٹس کو جی ہم نے فالو نہیں کرنا, ہم نے صرف اپنے لبرل رائٹس جو ہے نا ہمیں صرف وہی چاہیے. تو اگر میں کہہ رہی ہوں کہ میں ایک مسلم فیمنسٹ ہوں, اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے وہی رائٹس چاہیے جو مجھے اسلام نے دی ہیں. تو پھر کسی فیمنزم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اگر آپ اسلام کو ہی فالو کرنا شروع کر دیں گے, وہی رائٹس اگر گورنمنٹ امپلیمنٹیشن کروانی شروع کر دے گی انہیں رائٹس کی, اور گرلس بھی انہی چیزوں کو فالو کریں گی جو اسلام نے ہمیں جتنی لمٹس میں رہ کے جو حقوق فالو کرنے کے لیے دیے ہیں, اگر ہم انہیں حقوق کو ان کے مطابق چلیں گے, اپنی زندگی کو, اپنے لائف اسٹائل کو ویسے کر لیں گے, پھر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح کی سچویشنز کریٹ ہوں گی جس میں ہمیں بولنا پڑے, بتانا پڑے باقاعدہ کہ نہیں میں فیمنسٹ ہوں, اور آواز اٹھانی پڑے اس طرح کے جو ہے نا پوائنٹس ہیں. بالکل. دیکھیں ماشاء اللہ آپ نے نا ایک ماڈریٹ پکچر پیش کی ہے اس آئیڈیالوجی کی کہ مسلم فیمنزم کا کنسیپٹ ہونا چاہیے. تو میں اس سے بھی ایک پوائنٹ آگے جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس اسلام ہے تو بالکل بھی ہمیں جیسے چونکہ مسلم فیمنزم ایکچولی اسلام ہے, تو وہی بات آ گئی نا. تو اس کے
اسلام کے ہوتے ہوئے ہمیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی اور آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کریں یا اس میں سے کچھ کیٹیگرائز کیا جائے. جب اسلام ایک پورا پیکیج ہے, کوڈ آف لائف دے رہا ہے ہمیں کہ یہ ہم اپنے زندگی کا ایک مینول ہے, اس کو فالو کر لو, کامیابی ہے, نہیں کرو گے تو آپ لوگوں کا نقصان ہے. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں ہم اگلے پوائنٹ پہ جو کہ ہمارا بڑا ہائی لائٹڈ پوائنٹ ہے اس وقت. میں بھی یہ آپ کو کہیں پہ بھی نہ پتہ چلے, میں بھی آپ کے لیے بھی نیو ہو کہ یہ جو آئیڈیالوجیز ہیں اصل میں یہ ہم چونکہ پاکستانی ہیں, میں اس چیز کو بھی ایکنالج کرتا ہوں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ابھی بیکورڈ ہے, چاہے جتنے بھی ایڈوانس ہو جائیں, لیکن ابھی ڈیولپنگ کنٹری ہے تو یہاں پہ لوگوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے, ان کو وہ اویئرنیس نہیں دی جا رہی جو کہ ان کو ریکوائرڈ ہے. تو اس میں یہ چیز ایڈ کروں گا کہ جو ویسٹ ہے جس کو ہمارے سامنے ایک بہت سپیریئر آئیڈیالوجی ہے, سپیریئر بنا کے پیش کیا, ہم جس کو بولتے ہیں اورینٹلزم. اس سپیریورٹی میں اگر ہم تھوڑا سا بھی دیکھتے ہیں تو جہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ارلی چائلڈ میریجز نہیں ہونی چاہیے, وہاں پہ ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ کریں, ایک لمیٹیشن جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ہے وہ 18 ایئرس تک, جس طرح ماشاء اللہ آپ خود بھی ایک مدن, آپ کو بالکل اچھے طریقے سے پتہ ہے اس چیز کا. تو دوسری سائڈ اس کی یہ بھی ہے جو ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز ہیں یا لوز آف ورجینٹی ہے, وہ اتنی ینگ ایج میں بھی نہیں ہونی چاہیے, یہ بھی غلط ہے پہ. لیکن ویسٹ میں اگر ہم اپنی وہ ایک لسٹ چیک کریں تو سارے کے ویسٹ کنٹریز ہی نیچے سے شروع ہوتے ہیں, یعنی کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ویسٹرن کنٹریز ہی ہیں جہاں سے سب سے پہلے ورجینٹی لوز ہو رہی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ وہی ایکٹیوسٹس ہیں جن کی ایک دوسرا رخ ہے جو کہ ہڈن ہے, نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بے شک وہ یہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ کنسنٹ سے ہے, ہماری مرضی ہے, پھر یہ بھی ختم ہونا چاہیے, پھر ٹوٹلی بین ہونا چاہیے ریلیشن 18 سے پہلے. تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسرے نمبر پہ ان کے اپنے اسٹرکچر کی طرف دیکھیں, اور ایک رپورٹ کے مطابق جو کہ میں انشاءاللہ مینشن کر دوں گا اس میں جو ویسٹرن وومن ہیں آلموسٹ سب اپنی لائف میں سیکشل ہیرسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں, آلموسٹ سب, ایوری فورتھ آف دا وومن رپورٹ میں ایگزیکٹ ورڈز ہیں جس میں یہ مینشن ہے. تو یہ وہ سویلائزیشن ہے جو ہمارے اندر وہ لانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی یہی آ گیا, حالانکہ یہ لگتا تو بہت اچھا تھا ہمارے لیے, شروع میں پتہ چلا تھا. دین ہم بات کرتے ہیں آبجیکٹیفیکیشن کے اوپر. اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ پہ تھوڑا سا بھی غور کریں, جو بھی آپ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یا ٹی وی اسکرین کے اوپر, تو اس میں وومن کو ایز اے آبجیکٹ پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اپروچ انکریز ہو, اس کو چاہے وہ ایز اے مٹیریلسٹک آبجیکٹ ہو یا سیکشول آبجیکٹ ہو, ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, اس کو انڈسٹری میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایکسیپٹیڈ فیکٹ ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں. دین اب اگر بات کریں اسٹیٹس آف وومن, جس طرح میں نے آپ سے بھی پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے مدر آپ اگر کسی اور ریلیجن میں ہوتی تو آپ کو یہ اسٹیٹس مل پاتا ہے, یا ایز اے سسٹر آپ کو یہ اسٹیٹس مل جاتا ہے جو آپ کو ابھی مل رہا ہے. تو آپ نے کافی اچھے سے ایکسپلین کیا. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ اس پاکستان میں جہاں پہ اتنے زیادہ ایشوز ہیں وہاں پہ ایک اسٹیٹس آپ کو اور بھی ملا, یا اگر آپ کسی شو پہ جا رہے ہیں فیمیل کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ایک پریویلیج مل جاتا ہے. تو اس کو آپ کبھی ایکسپلین کر سکتے ہیں, لائک آپ نے کبھی ایسا ایکسپیرینس کیا؟ جی بالکل, کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں یا کسی بھی جگہ پر ایسے پر چلے جائیں, رش ہو, تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عورتوں کی عزت کرتے ہیں, ان کو رستہ بھی دے دیتے ہیں, ان کو بیٹھنے کی جگہ بھی دے دیتے ہیں. تو کبھی لائن میں آپ نے ایسے کیا کہ پہلے آپ کو مل جائے, میلز اور فیمیلز کی لائن ہو, پھر آپ کو فیمیل سمجھ کے پہلے کوئی چیز مل جائے؟ جی بالکل, میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ میں نادرا کے دفتر پر گئی تو وہاں میں کھڑی ہوئی تھی. تو ویسے تو ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ لوگ آپ کو جگہ دے دیں, لیکن میں کھڑی ہوئی تھی تو 3-4 صاحب میرے آگے کھڑے ہوئے تھے, تو آٹ گئے جلدی سے کہ آپ, انہوں نے مجھے جگہ دے دی کہ آپ آگے ہو جائیں, انہوں نے مجھے آگے بھیج دیا. تو جی, تو یہ ہے کہ یہ جس کے دل کے اندر تھوڑا جذبہ ہوتا ہے, جو تھوڑی عزت ہوتی ہے عورتوں کے لیے, تو وہ ایسا کام کرتے ہیں. بہت سارے بیچ میں ایسے بھی آپ لوگ ملتے ہیں جو آپ کو چھیڑنے والے ہوتے ہیں, جو آپ کی بے قدری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ میں سمجھ گیا آپ کی بات. اب جس طرح آپ ماشاء اللہ بتا رہی ہے, میں اپنا ایکسپیرینس بھی ایسے شیئر کرتا ہوں کہ موسٹلی جب مجھے کوئی کام ہوتا ہے تو مجھے پتا ہے کہ اس میں کافی لمبی لائن ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں اکیلا نہ جاؤں, اپنی ماما کے ساتھ چلا جاؤں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ ان کو جلدی جگہ مل جانی ہے, ان کو جلدی پانی مل جا سکتی ہے. تو یہ والا پریویلیج تو میں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ ایکسیپٹیڈ پریویلیج ہے. اب اگر ہم یہی سوسائٹی سسٹم ویسٹ میں جا کے دیکھیں, وہاں پہ بالکل اپوزٹ ہے, وہاں پہ اس طرح کا اسٹیٹس نہیں ملے گا.
وہاں پہ یہ کلچر، یہ نارمز، یہ ویلیوز نہیں ہیں اس وقت. تو یہ وہاں پہ جو سسٹم ہم پہ اڈاپٹ کریں نا، تو یہ بالکل اپوزٹ سائڈ ہے اس کی، جو کہ ہم پہ ابھی یہ لانا چاہ رہے ہیں ان کمپین سے یا ان آبجیکٹیوس کے تھرو. اس کو بھی میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. دین لاسٹ پہ میں بات کروں گا فیملی سسٹم. ماشاء اللہ آئی ایم ویری ویری بلیسڈ کہ میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا اور یہاں اس سوسائٹی میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو آئی تھی، اس کو بھی کافی لوگ بیش کر رہے تھے. حالانکہ وہ پرسن مجھے ایز کوئی ان کے ساتھ کرنج نہیں ہے، میں خود بڑا سپورٹ کرتا ہوں. اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس معاشرے میں اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی. ٹھیک ہے، اب یہ جو اسٹیٹس ہے نا، ٹھیک ہے ان کا بڑا اچھا کام ہے، وہ میں ان کا ایکنالج کرتا ہوں، ایڈمائر کرتا ہوں، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ مجھے بالکل درست نہیں لگی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہے کہ اگر 2 بیٹیوں کی پرورش آپ نے اچھے سے کر لی ہے نا، جنت میں جگہ گارنٹی، ٹکٹ ہے وہ. تو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا بیٹی کو. تو ٹھیک ہے، یہ رینکنگ کہاں سے ہمیں ملی ہے؟ کیا ہمیں یہ UN کے رائٹس میں مل رہی ہے؟ کیا ہمیں یہ فیمنزم نے دی ہے لا کر؟ نہیں، یہ ہمیں اسلام نے دی ہے. تو یہ ایک پوائنٹ تھا. پھر فیملی سسٹم آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، کہ اولڈ ایج ہوم کی تعداد بڑھتی جاتی ہے. پیرنٹس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا بھی وہ جاتے ہیں بڑھاپے کی طرف تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ ایکچوئل میں بلیو کرتے ہیں گورنمنٹل اسٹیٹ کے اوپر کہ وہ سارے اخراجات اٹھائے گی، اور اپنے جو بچہ جس طرح ہی بالغ ہوتا ہے اس نے اپنا کمانا ہے، اس نے اپنا کرنا ہے. کہ اس وقت سب سے زیادہ ویسٹرن کنٹریز میں ایکسٹرا میریٹل بیبیز پیدا ہوئے ہیں اس وقت سب سے زیادہ. تو وہ بھی میں رپورٹ ادھر مینشن کر دوں گا کہ کہاں سے میں نے لیے. یہ ڈارک کی ویسٹ سائڈس تھیں جو کہ نارملی لوگوں کو نہیں پتہ ہے. میں بھی آپ کے لیے بھی نہیں ہوں. آج آپ سے اسپیشل ایک میسیج لینا چاہوں گا کہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا اس حوالے سے، یا ایک جنرل آپ کوئی بھی میسیج ہماری یوتھ کو، اسپیشلی جو مدرز ہیں ہمارے جو کام کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس ممبرس، ان کی مدرز، ان کے پیرنٹس کو دینا چاہتی ہیں، تو کائنڈلی پلیز. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں. اگر آپ کے بچے کچھ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی آواز دبا دینی چاہیے. بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو یہ دھیان ہی نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ کس طرف جا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے یا اس کو کیا شوق ہے. تو میں کہتی ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر بچے کے اندر کوئی کوالٹی ہے تو اس کو آپ سامنے لے کر آنا چاہیے. اگر آپ کی کوئی بیٹی ہے، اس کے اندر کوئی کوالٹی ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بیٹی ہے تو نہیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو رہنے دیں، اس کو گھر بٹھا دیں. تو ایسا نہیں ہے. اگر اس کے اندر کچھ اچھی چیزیں ہیں تو اس کو سامنے لے کر آئیں آپ. تو آپ کو بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو ماشاء اللہ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے جو آپ نے ابھی بتا دیا. تو اس کے علاوہ آپ کا ہماری آرگنائزیشن کے لیے کوئی میسیج ہو وہ بھی آپ پلیز. میری بیٹی آپ کی آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کی پوسٹیں دیکھتی رہتی ہوں، آپ کے اسٹیٹس دیکھتی رہتی ہوں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی. آپ کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آمین. آپ کو بھی اللہ پاک بہت زیادہ خوش. ایون آپ کا کائنڈلی کوئی میسیج ہو اسپیشلی ہماری یوتھ کے لیے، چونکہ آپ ابھی بہت میٹر کرتی ہیں، اسپیشلی جو ینگ گرلز ہیں ان کے لیے آپ کو میسیج دینا چاہیں تو پلیز. میں گرلس کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں اور آپ کو کوئی اس طرح کی چیزیں اگر دیکھنے کو ملتی ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کی اجازت ہمارا اسلام نہیں دیتا، تو آپ ان چیزوں کو ایکسپلور کرنے لگ جائیں جن کا ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے. جب سے میں نے حجاب کرنا اسٹارٹ کیا نا، اس سے پہلے میری لائف بڑی بورنگ سی تھی. جب سے میں نے حجاب کرنا اسٹارٹ کیا مجھے اس طرح کا کنٹینٹ ملتا ہے، میں حیران ہوتی ہوں کہ میں اب تک ادھر تھی. مطلب میری لائف بہت مزے کی ہو گئی ہے. میں نے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا. میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ماما کو بتاتی ہوں، فرینڈس کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ایون کہ انسٹاگرام پہ بھی شیئر کرتی ہوں. تو میں نے خود سے کریٹ کرنا شروع کر دیا کنٹینٹ. تو میری لائف تو بہت اچھی ہو گئی ہے اور میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے اس کام کے لیے. تو بس میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ بینگ اے مسلم مجھے تو یہ ریسٹرکشنز ہے. کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. جس مرضی فیلڈ میں چلے جائیں آپ، کہیں پہ بھی ریسٹرکشن نہیں. اسلام کہیں نہ کہیں سے آپ کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. آپ اپنی لمیٹیشنز میں رہیں. اسلام نے آپ کو جو ایک دائرہ دیا آپ اس میں رہ کے ہر ایک چیز کر سکتے ہیں. اور میں کر بھی رہی ہوں اور انشاءاللہ آگے پروموٹ بھی کروں گی. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اسپیشلی میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا ایمن کا اپنا انیشیٹو ہے حجاب کے حوالے سے جو وہ پروموٹ کر رہی ہیں. مجھے یقین کریں بہت زیادہ خوشی اس چیز کی کہ آپ نے اپنا انیشیٹو لیا ہے، اس کو آگے لے کے چل رہے ہو. میری سپورٹ، ہماری سب کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. آپ اس کو لازمی کنٹینیو رکھیں. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ ہم ہر ایک مسلم لیڈی میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، چونکہ آپ وارئرس ہیں اور یہ ابھی نیڈ آف آر ہے. ہم نہیں چاہتے کہ جو وومن ایشوز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہ لبرل فیمنزم طبقہ نکلے باہر، بلکہ آپ جیسی جو ہیں جو کہ پردہ کر رہی ہیں، حجاب آبزرو کرتی ہیں یا دیکھتی ہیں،
وہ اگر بات کریں گی یا اگر وہ ان ایشوز کو ریپرزینٹ کریں گی تو ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے پیسفل انوائرمنٹ میں ان ایشوز کو ہم ریزولو بھی کر سکیں گے, اور جو پازیٹیو پکچر ہے جو کہ لبرل اینڈ ہے وہ بھی ایک ڈیمینش ہو جائے گا خود بخود, جو کہ کریٹ ہوتا جا رہا ہے اس وقت, جس میں ابھی ہم نے مینشن کیا کہ کافی زیادہ ان کے سیکنڈری آبجیکٹیوز ہیں جن کو وہ ان کی آڑ میں بناتے جا رہے ہیں, اور ہماری یوتھ اسی سے اٹریکٹ ہو رہی ہے. تو اگر ہم جس طرح کی چیزیں میں پروموٹ کر رہی ہوں, اگر باقی ساری لڑکیاں بھی اس طرح کی چیزیں پروموٹ کرنے لگ جائیں گی نا, تو یہ چیز کامن ہوتی جائے گی, کامن ہوتی جائے گی, تو اس طرح کے ایشوز بھی ہمیں کم دیکھنے کو ملیں گے. میں اسی پہ ایک اور چیز ایڈ کروں گا, جس طرح آپ نے حجاب والا پوائنٹ ابھی بتایا, بہت زیادہ انکریزنگ کمپین اس کو بہت انکریز کر رہی ہے, وہ ہے فری فرام حجاب. فری فرام حجاب کا مطلب یہ ہے کہ لبریشن ملے گی اگر آپ اپنے سر سے دوپٹہ اتاریں گے یا آپ کے جو اسکارف لیا وہ اتاریں گے تو آپ کو لبریشن ملے گی. اب اس کمپین کو ہم کس طرح سے نیوٹرلائز کر سکتے ہیں, کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اگر میں ادھر کھڑا ہو کے بات کر دوں یا باہر مارچ کرنے لگ جاؤں تو وہ افیکٹو نہیں ہے. اس کی بجائے اگر ایک آبزرو کر رہی ہے حجاب, وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے گی, جس طرح ماشاء اللہ کمپین کر رہی ہیں, اپنا ایک انیشیٹو لیا. اگر آپ بتائیں گی کہ میرے لیے یہ ریسٹرکشن نہیں ہے, میرے لیے یہ لبریشن ہے, یہ میں سر پہ لے رہی ہوں دوپٹہ حجاب, I feel more comfortable. فیل مور, یہ پوائنٹس ہیں جو کہ بھی ضرورت ہے ابھی سوسائٹی کو بتانے کے لیے کہ اگر یہ پوائنٹ ہائی لائٹ ہو گئے تو وہ ان کو اگر ہم خود کو بنا کے, اگر ہم خود کو ایک لیونگ ایگزامپل بنا کے دوسروں کے سامنے پیش کریں گے نا, تو پھر ان کو کانفیڈینس ہوگا اپنے حجاب پہ. بالکل. ورنہ کچھ لڑکیاں ایسی بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو کرنا اسٹارٹ کرتی ہیں لیکن کریٹیسزم کی وجہ سے چھوڑ دیتی ہیں. بالکل. تو وہ ان کو, کیونکہ ان کو جواب نہیں ملتا کہ ہم آگے سے کیا جواب دیں, کہ کس طرح سے خود کو ڈیفینڈ کریں. تو اگر آپ خود کو ایک لیونگ ایگزامپل بنا لیں گی نا دوسروں کے لیے, تو پھر آپ کسی سے کرٹیسائز نہیں ہو سکتی, آپ کو بولنا آ جائے گا, آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. بالکل. اور یہیں پہ میں ایک چیز اور بھی, چونکہ ہماری بات یہاں حجاب پہ اسٹارٹ ہوگی تو میں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ ایک بتانا بہت بڑی مسکنسیپشن ہے, وہ یہ کہ حجاب از جسٹ مینٹ فار وومن یا فیمیل, ایسا نہیں ہے. حجاب از فار بوتھ, میل اور فیمیل دونوں کے لیے. سورہ نور ہے ورس نمبر 30-31, اس میں آپ کو فل کانٹیکسٹ ملے گا. ٹیل ٹو دا بلیونگ مین اینڈ وومن. سب سے پہلے مین کا ذکر کیا گیا, پھر وومن کا ذکر ہے 31 میں آیت میں, کہ مین کے لیے جو پوائنٹ کلیئر کیے گئے نا, فرسٹ ان کا بھی ایک اورا مقرر ہے, انہوں نے بھی اس کو آبزرو کرنا ہے. وہاں سے لے کر اگر ان کا انکورڈ ہے تو وہ بھی ایکچولی حجاب کی کیٹیگری سے آؤٹ ہو رہے ہیں. دوسرا ان کے لوور یور گیز, جو کہ ان کا ایکسٹرا پوائنٹ ہے, جو کہ فیمیل کے لیے اتنا زیادہ ہائی لائٹنگ نہیں, لیکن میل کے لیے اسپیشلی کہا گیا ہے کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں. تیسرا پھر یہ پوائنٹ ہے کہ گارڈ یور موڈیسٹی اور چیسٹی, اپنا آبزرو کریں, ٹھیک ہے, اپنی حفاظت کریں. تو یہ 3 پوائنٹس ہیں میلز کے لیے, اور فیمیلز کے لیے یہی پوائنٹس ہیں, لیکن ان کو اب دیکھیں دونوں میں ایکویلٹی پیدا ہو سکتی ہے. اب فیمیلز میں کپڑا زیادہ آ گیا ہے, ان کو وہ والی لبریشن مل گئی ہے کہ ان کو اسپیشلی لوور یور گیز والا پوائنٹ نہیں بتایا گیا, تو ان کو دوسرا پوائنٹ بتا دیا گیا کہ اپنی حفاظت خود کریں, کور یور سیلف. تو یہ بات تو اگین وہی آ جائے گی, ایکویٹی آ گئی ہے اس میں, اور ہے دونوں کے لیے یہ چیز. تو اس کو کائنڈلی جو ہے وہ ادھر میں مینشن کرنا چاہتا ہے, اس کو غلط نہیں ڈائریکشن میں ہم نے لے کے جانا کہ اٹ از مینٹ فار بوتھ جینڈرس. یہیں پہ ہم آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. آپ کے جو سننے والے ان کا بھی شکریہ. انشاءاللہ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.